اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، نرم بنا دیا، پس تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ کیا بھلا تم مامون ہو گئے اس ذات سے جو کہ آسمانوں میں ہے کہ تم کو زمین میں دھسا دے وے، پس وہ حرکت کر رہی ہو؟ کیا تم مامون ہو گئے اس ذات سے کہ جو آسمانوں میں ہے، اس بات سے کہ تم پر کنکر والی بارش بھیج دے وے، پس ان قریب تم جان لوگے کہ کیسا رہا میرا ڈرانا۔ اور تحقیق کے جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پس کیسا رہا میرا ڈرانا، کیسا رہا میرا عذاب۔ یہ سورہ ملک تبارک الذی کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا اور دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع میں جہاں تک ہم نے پڑھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو ذکر فرمایا تھا اور احوال بالا پر یعنی آسمانوں پر، اوپر کی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ذکر کیا تھا کہ آسمانوں میں ستارے وغیرہ بنائے، تو اوپر یعنی بالائی چیزوں کو ذکر فرمایا تھا۔ اب یہاں زمین اور یہاں نیچے کی چیزوں کو ان کو ذکر فرماتے ہیں کہ بھائی اوپر بھی میری حکومت، نیچے بھی میری حکومت۔ تو فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ وہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا۔ زمین کو یہاں پر ذلول کا لفظ ہے۔ ذلول کے الگ الگ معنی کیے جاتے ہیں، ایک معنی تو ہے نرم، تو بعض مفسرین کرام نے اس کی تفسیر لی ہے کہ زمین کو نرم بنا دیا، یعنی لوہے کی طرح بالکل سخت نہیں بنایا کہ تم اس میں، یا پتھروں کی طرح بالکل سخت نہیں بنایا کہ اس میں تم کھود ہی نہ سکو، ورنہ عمارت کیسے بناتے؟ عمارت بنانے کے لیے پایا کھودنا پڑتا ہے، تو کیسے کھودتے تم؟ اسی طرح سے کھیتی باڑی وغیرہ اگانا ہے تو پتھر پر کہاں سے اگاتے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بالکل نرم بنایا، لیکن اتنی بھی نرم نہیں کہ چلو تو اندر گھس جاؤ، بلکہ آسانی کے ساتھ چل سکو۔ تو ایسی نرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا کہ اس پر چلنا چاہو تم آسانی سے چل پھر سکتے ہو، جہاں کہیں بھی جانا چاہو جا سکتے ہو، اور ساتھ میں اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہو، ضرورت کا سامان اندر بو سکتے ہو، عمارتیں کھڑی کر سکتے ہو، بلڈنگیں قائم کر سکتے ہو۔ تو ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بالکل نرم بنا دیا۔ اور ذلول کا ایک معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارا تابع فرمان بنا دیا کہ تم جس طرح سے اس پر کام کرنا چاہو کام کر سکو۔ ایسا نہیں کہ بالکل ایک طرح کا بناتے لوہے کی یا تانبا پتل کی کہ بس سورج کی دھوپ میں اگر گرم ہو جائے تو گرم ہی رہے، اور اگر ٹھنڈی میں ٹھنڈی ہو جائے تو ٹھنڈی ہی رہے، ایسی نہیں بنایا ہے، بلکہ
تمہارے تابع، تمہارے احوال کے مناسب، کہ تم اس میں آسانی کے ساتھ چل پھر بھی سکو، تم آسانی کے ساتھ اس میں روزی بھی تلاش کر سکو، آسانی کے ساتھ تم اس میں اپنے رہائش کا انتظام بھی کر سکو، رہنے سہنے کا انتظام کر سکو، مکانات وغیرہ بنا سکو، تو یہ تمہارے لیے بالکل آسان فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو وہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم یا تابع فرمان بنا دیا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، پس تم اس کے راستوں میں چلو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے آرام سے تم راستوں میں چل پھر سکتے ہو۔ مناکب اصل میں اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، منکبن کی جمع ہے، اور منکب انسان کے کندھے کو کہا جاتا ہے، یعنی اوپر کی جگہ اور ابھرا ہوا حصہ۔ تو یہ گویا پہاڑوں میں، ٹیلوں میں، وہاں پر بھی تم چل پھر سکتے ہو، ایسا تابع زمین کو بنا دیا۔ چنانچہ چلنے والے چل پھر کر پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں، تو آرام سے تم پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ، ٹیلوں میں چڑھ جاؤ، وادیوں میں چلے جاؤ، کہیں بھی جانا ہو تو تم زمین میں آرام سے جا سکتے ہو۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مناکب، یہ منکبن یعنی کندھا، اور انسان کے کندھے پر کوئی چڑھ جاوے تو یہ کب چڑھ سکتا ہے؟ جبکہ سامنے والا بالکل تابع فرمان ہو، کچھ نہیں بولے گا۔ اس لیے بچہ ہوتا ہے، اگر کوئی باپ محبت کے ساتھ اس سے رہتا ہے تو وہ بچہ کھیلے گانے کندھوں پر بھی چڑھ جائے گا پیار محبت سے۔ تو وہ ایک پیار محبت سے اس طرح، اور کوئی سختی والا یہ تو پاس میں بھی نہیں جائے گا، اور اگر تھوڑا یہ تو پاس میں جائے گا، لیکن کندھے پر چڑھنا اس طرح بے تکلفی نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو زمین کو تمہارے لیے ایسی تابع فرمان بنا دیا کہ تم اس کے کندھوں میں بھی چڑھنا ہو تو آرام سے چڑھ جاؤ، یعنی اس طرح سے تم اس کے راستوں میں، اونچی جگہ میں، ٹیلوں میں، وادیوں میں جہاں جانا ہو آرام سے جا سکو۔ اس طرح سے ہم نے زمین کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، تابع بنا دیا۔ تو پس تم چلو اس کے راستوں میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی میں سے کھاؤ۔ اس میں ایک تو اشارہ کہ زمین کے ذریعے سے تم اگا کر یہ اندر سے روزی وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، گیہوں، ترکاری، یہ سب پیدا کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری بات یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ وَكُلُوا، تم کھاؤ، مِن رِزْقِهِ، مِن رِزْقِكُم نہیں فرمایا کہ تم اپنی روزی کھاؤ، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کی، یعنی اس اللہ کی روزی کو کھاؤ، یعنی میری روزی کو کھاؤ۔ یعنی اے بندے، دنیا میں تجھے مال و دولت مل جائے، دنیا میں تجھے آرام اور آسائش کی ساری چیزیں مل جائے، دنیا کے اندر تجھے ساری سہولیات مل جائے، روپیے پیسے مل جائے، سب کچھ مل جائے، تو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ میرے جاگیر ہے اور میرا کمایا ہوا ہے، یعنی میرا ہے، میرا اس پر حق ہے۔ نہیں نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ مالک اللہ رب العالمین ہے، تمہیں استعمال کے لیے دیا ہے، تمہیں کھانے پینے کے لیے یہ روزی دی ہے، باقی مالک تو اصل میں ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک باریک اشارہ کر دیا۔ انسان اگر ان چیزوں کو سوچتا رہے گا تو جتنا بھی دولت مند ہو جائے گا، کبھی اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر اور اترانا نہیں ہوگا۔ ورنہ دو پیسے آ جاتے ہیں آج کل، پھر کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ زمین سے بھی 2 قدم ادھر چلنے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں میرے بندے کہاں بھٹک رہا ہے، وہ روزی تو میری ہے، اس لیے تم اللہ کی روزی کو کھاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو اپنا کمایا ہوا کھا رہا ہوں، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھے۔ اے مولا، آپ کی دی ہوئی روزی کو میں کھا رہا ہوں، یہ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھائے تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں برقرار رہے گی۔ اور اگر اللہ رب العالمین کی ناشکری کرو گے تو جتنی زیادہ سے زیادہ نعمت بھی ضائع ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔
ہوتے بہت سارے مالدار لوگ، ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بیچارے پائی پائی کے لیے ترس جاتے ہیں۔ ایک ساتھی جس کا بیچ میں فون آیا، اس نے کہا مفتی صاحب کچھ مدد کروا دیجئے، رمضان آ رہا ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، مکان بھی بک گیا، وہ بھی کرائے کا ہے ابھی، اور ایک وقت تھا کہ ہماری پوری مل تھی، مل کا مالک تھا، 1,00,000 روپے تو فٹاک سے یوں سے یوں میں کر دیتا تھا، 1,00,000 روپے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ویلیو نہیں تھی، اور آج آدمی 1,000 2,000 کے لیے ترس رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ عبرت کا مقام ہے، یہ ہم سب کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنا مت سمجھ لینا، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی میں سے کھاؤ، یعنی جتنا بھی دیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا جب تک بندہ سمجھے گا، کبھی بھی اترانا نہیں ہوگا، کبھی بڑائی نہیں آئے گی، تکبر نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ، مولا آپ کا کھا رہا ہوں، اور یہ جب تک سمجھتا رہے گا اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے، کیونکہ شکریہ ادا کرو گے نعمتیں بڑھے گی، نہ شکری کرو گے تو ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ لہٰذا شکر گزاری کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا اگر یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی ہے۔ تو وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی روزی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر قربان جائیے، کیسا جوڑ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر نیچے کی زمین کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی، زمین کو تابع کیا، زمین کی یہ نعمتیں، پھر کہا کہ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا سمجھ کر کھاؤ پیو۔ اب یہ کہ جب عیش اور آرام مل جاتا ہے آدمی کو تو اسی میں مشغول ہو جاتا ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سمجھ کے بھی لیکن اس طرح بالکل مشغول مت ہو جانا کہ مجھے بھول جاؤ۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یاد رکھو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف جمع ہونا ہے، یعنی ایک دن تو پھر میری طرف ہی آنا ہے تم کو، اس بات کو ہمیشہ سوچتے رہنا۔ دنیا میں زندگی گزارو، دنیا میں چاہے کھانا پینا ہو، دنیا میں چاہے کاروبار ہو، چاہے تمہارا بزنس ہو، دنیا میں چاہے جو بھی تم کر رہے ہو، لیکن ہر وقت تمہارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ ایک دن مجھے رب کے سامنے جانا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف مجھے جمع ہونا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میرا حشر اسی کے پاس ہونے والا ہے۔ تو گویا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے، دنیا کی نعمتوں میں بھی تم غائب مت ہو جانا اور اسی میں مت پھنس جانا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع فرمان بنا دیا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم اس کے راستوں میں چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کی روزی کو کھاؤ، یعنی چلنے پھرنے میں، آرام سے دیکھنے میں، کھانے پینے میں، اور اس میں اتنے مشغول مت ہو جانا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے، یعنی آخرکار ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ آگے فرماتے ہیں أَأَمِنْتُمْ، کیا بھلا تم مامون ہو گئے، مطمئن ہو گئے اس ذات سے کہ جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے وے، یعنی اگر ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تابع فرمان تو بنایا ہے، زمین کی روزی بھی تمہیں نکالنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اس پر عمارتیں اور روزی نعمتیں سب کچھ دیا ہے، لیکن اگر اس کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا اور اگر تم اپنے طرز پر زندگی گزارنے لگے تو مامون مت ہو جانا، مطمئن مت ہو جانا، اس ذات سے ڈرتے رہنا۔ کیا بھلا تم مطمئن ہو گئے، مامون ہو گئے اس ذات سے کہ جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ تم کو زمین میں دھسا دے وے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، درحال ہے کہ وہ حرکت کر رہی ہو، بس وہ حرکت کر رہی ہو، یعنی زمین کو تھوڑا سا ہلا دے، مکانات کے مکانات اندر چلے گئے، بلڈنگوں کی بلڈنگیں، زلزلہ آیا تھا ہم نے دیکھا تھا، پورا سب اندر دھڑام سے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پر آبادی تھی اور یہ تھا، بلکہ یہاں تو ڈھیر سا پڑا ہوا ہے، ساری عمارتیں، بلڈنگیں سب تباہ و برباد، اور پل بھر 2 منٹ کے بعد دیکھیں تو سب تباہ و برباد۔ تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دھسا سکتے ہیں. جیسے قارون کو دھسا دیا تو اس طرح ہم تمہیں بھی دھسا سکتے ہیں، اس لیے ہم سے مامون مت ہو جانا. اب دیکھیے یہاں پر بعض لوگ مفسرین کرام کے علاوہ ڈائریکٹ سے قرآن سمجھنے جاتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیا اور اپنے طور پر قرآن کا مطلب حل کرتے ہیں. تو یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ دیکھیے ذلول کے بھی معانی کئی الگ الگ معانی اور اس سے مفسرین نے تفاسیر بیان کی. اسی طرح سے بعضوں نے بس قرآن کو سرسری دیکھا اور معنی دیکھا اور اردو ترجمہ لے کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ تو آسمانوں میں. یہاں کہاں ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے آمنتم من فی السماء، کیا تم مامون ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ تو یہاں مفسرین کرام نے کہا کہ ایسا دھوکہ مت کھانا، اس لیے کہ دوسری آیت میں کیا ہے؟ انی اقرب الیکم من حبل الورید، تمہاری دھڑکنے والی سینگ سے بھی زیادہ میں تو قریب ہوں، میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں. اور دو آدمیوں کی بات نہیں ہوتی لیکن تیسرا میں ہوتا ہوں وہاں. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ مانا جائے کہ وہ آسمانوں میں ہے تو کیا آسمان نہیں تھے تو اس وقت کہاں تھا؟ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں مان سکتے. ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے، اللہ رب العالمین جگہ کا محتاج نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ جسم ہے اس کے لیے جگہ چاہیے. رب کے لیے جسم بھی نہیں ہے، وہ جسم کا بھی محتاج نہیں ہے، بغیر جسم کے ہر کام کر سکتا ہے اور ہر جگہ موجود ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. رہا یہ تو بعض مفسرین کرام نے تو یہاں کہ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم مامون ہو گئے اس بات سے جو آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان میں جو فرشتے اللہ رب العالمین نے بٹھا رکھے ہیں جو ہر وقت تیار ہے کہ رب کا حکم ملتے ہی وہ تباہ و برباد کر دے، کیا ان سے تم مامون ہو گئے؟ یہ مراد ہے یہاں پر. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین ہی مراد ہے، لیکن مفہوم اور مطلب اس کا یہ ہے کہ کیا تم مامون ہو گئے اس اللہ سے کہ جس کی قدرت، جس کی طاقت، جس کا عرش، جس کی کرسی سب آسمانوں میں ہے، کیا اس ذات سے مامون ہو گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، یعنی اس کی عرش، کرسی اور اس کی خصوصی تجلیات آسمانوں پر ہے. اور اسی طرح سے یہ بتلا دیا اے دنیا والو، کیا دنیا میں حکومت تو ارے درکنار، یا تو کوئی بھی انسان بھی حکومت کر لیتا ہے، ظالم بھی ایک مرتبہ اپنا ظلم کر لیتا ہے، لیکن وہ ذات تو وہ ہے کہ جس کی حکومت آسمانوں پر ہے، یعنی دنیا میں تو ہے ہی. تو گویا وہ ذات کہ جس کی حکومت آسمانوں میں ہے، جن کی آسمانوں میں چلتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ آسمان اوپر ہے، بلندی والی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات بہت بلند ہے، اس لیے اس کی ذات کی نسبت بلندی کی طرف کی جاتی ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، میں ایک حصی مثال دے کے آپ کو بتلاؤں کہ بھائی گئے کہ یہ کام کر دو تو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، منع کیا ہے. کہ کیوں؟ اوپر سے آرڈر ہے. کیا کہتا ہے وہ ادھیکاری؟ اوپر سے، تو یعنی اس کے اوپر ایک مالا ہے اور وہاں ایک دوسری آفس ہے. بھائی یہ تو پورے اوپر منزلے پر یہ آفس ہے، اس کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اوپر سے آرڈر کہاں سے آیا؟ اوپر سے یعنی اس سے بڑا جو ادھیکاری ہے، چاہے وہ اس کی آفس نیچے میں ہو، لیکن وہ اوپر والا کہلاتا ہے. کیوں؟ بڑائی اور عظمت کے اعتبار سے کہ بھائی میرے مقابلے میں اس کا درجہ بڑا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میرے اوپری ہے، وہ اوپر ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات، ان کی نسبت بھی بلندی کے اعتبار سے آسمانوں کی طرف کی جاتی ہے کہ وہ رب یہ بلندی والا ہے، ہر جگہ موجود، لیکن اس کی نسبت بلندی کی طرف کی جائے گی، زمین کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی، نیچے کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی، بلندی کی طرف نسبت کی جائے گی. ارے آسمانوں میں بھی وہ، آسمانوں کے اوپر بھی وہ، عرش پر بھی وہ، کرسی پر بھی وہ، دنیا میں بھی وہ، دائیں بھی وہ، بائیں بھی وہ، آگے بھی وہ، پیچھے بھی وہ، ہر جگہ وہ اور وہی ہے، اور اس کی قدرت سب جگہ چلتی ہے. اسی لیے تو وہ رب
اس کو آنکھوں کی ضرورت نہیں، آنکھوں کا محتاج نہیں، لیکن بغیر آنکھوں کے ایک ساتھ سب کچھ دیکھتا ہے۔ انسان ہم ایک جگہ توجہ دیتے ہیں تو دوسری جگہ نہیں دیکھ سکتے، وہ رب ایک ساتھ ہر جگہ توجہ اور یکساں توجہ، تو اس کی قدرت اور اس کی ذات، چونکہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے اس لیے سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کی ذات کیسی ہوگی۔ ارے ہم تو ابھی آسمانوں کے اوپر کی اور زمین کے بالکل اندر کی، وہاں تک سائنس بھی ابھی تک بعض جگہوں میں نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ بعض ایسی چیزیں کہ جہاں تک سائنس نہیں پہنچ سکا یا دنیا میں اور یہاں موجود چیزوں میں بھی، تو پھر وہ چیزوں کو تو رب کو کیسے ہم جانیں گے؟ بس رب کو اس کی قدرت سے جاننا ہے۔ وہ قدرت والا ہمارا رب ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، ہمیں روزی دینے والا ہمارا رب ہے، ایسے آسمانوں کو بنانے والا مضبوط یہ ہمارا رب ہے، ایسی زمین کو جب چاہے خاموش کر دے، جب چاہے حرکت دے دے، وہ ہمارا رب ہے۔ پہاڑوں کے ذریعے سے کیل ٹھوک کر زمین کو حرکت دیتا ہوا بند کر دیا کہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ ہم پر یہ احسان کرنے والا یہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم مامون ہو گئے اس ذات سے کہ جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ تم کو زمین میں دھسا دے وے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، در حالے کہ وہ حرکت کر رہی ہو، لرز رہی ہو، کانپ رہی ہو اور ادھر ادھر ہو رہی ہو۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، کیا تم مامون ہو گئے اس ذات سے کہ وہ تم پر آسمانوں سے کنکر بھیج دے وے، یعنی زمین میں بھی وہ دھسا سکتا ہے اور آسمانوں سے بھی کنکر کی بارش بھی برسا سکتا ہے۔ حاسبہ کا ایک معنی مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ ایسی بادل والی بارش کے جس میں کنکر ہو ساتھ میں، اور ہوتا ہے بعض جگہ اولے گرتے بڑے بڑے اور بعض جگہ پتھر بھی گرتے۔ ارے اولے بھی بڑے، پتھر یہ برف کے ٹکڑے بھی بڑے بڑے اگر گرتے ہیں نا تو کتنوں کی گاڑیاں ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ ہم اخبار وغیرہ میں نیوز میں پڑھتے رہتے کہ فلاں ملک میں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے گرے، گاڑیاں بھی ٹوٹ گئی، نے کئی لوگ مر گئے۔ تو یہ ہوتا ہے تباہی اور بربادی، اور اللہ رب العالمین پتھر بھی برسا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ابابیل، تو انہوں نے ان کے ذریعے سے کیا پتھر ہی تو کنکر ہی تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں، لیکن اس کے ذریعے سے بھی تباہ اور برباد کر دیا تھا سب کو۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے، وہ زمین میں بھی تم اس کے کنٹرول میں، آسمان سے بھی عذاب بھیج کر تمہیں اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، گویا اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے، نیچے سے بھی، گویا ہر وقت ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی رب کی پکڑ آ جائے اور کبھی بھی ہمیں پکڑ لے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور تھوڑا سا بخار اور بیماری آ جاتی ہے، آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ کل تو چلتے پھرتے تھے، آج کیا ہوا؟ ہاتھ پکڑ کے استنجا پانی لے جانا پڑتا ہے، اپنے پاؤں بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، گویا وہ بھی اللہ رب العالمین کے محتاج۔ پاؤں بھی جب تک رب کا حکم ہے چلتے رہیں گے، جب رب کا حکم آ گیا پاؤں بھی کام کرنا بند۔ ٹھیک ٹھاک ہے پاؤں بھی، ابھی جوان ہوں، لیکن پھر بھی ذرا سی اس طرح کی بیماری آ گئی اور پاؤں سے نہیں چل سکتے، بھائی پکڑ کرو نہ گر جائیں گے۔ ارے کچھ بھی نہیں ہے، چکر شروع ہو گئے، چکر آنا شروع ہو گیا، آدمی یوں پڑا مجھے کچھ ہو رہا ہے، پکڑو پکڑو بس، یعنی پوری طرح سے ہم بے بس ہیں اس اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زمین میں بھی میں دھسا سکتا ہوں، آسمان سے بھی تم پر عذاب نازل کر سکتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جس طرح پہلے عمومی عذاب آتا تھا اور پوری دنیا کے لوگوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، ایمان والوں اور نیک لوگوں کے علاوہ سب کو، اس طرح کا عذاب اب نہیں آئے گا، لیکن علاقہ وائز کسی علاقے میں زلزلہ آ کر ان کو ختم کیا، وہ عذاب تو قیامت تک آتا رہے گا۔ کسی علاقے میں آسمان سے پتھر برسے، کسی جگہ تیزاب کی بارش بھیج دی، کئی لوگ مر گئے۔ کسی جگہ اللہ رب العالمین نے الگ الگ طریقے سے آسمان سے اس طرح اولے یا پتھر برسائے، کہیں آندھی وغیرہ اور طوفان آ گیا،
بھی سیلاب میں دیکھو کتنی جگہ پانی، گھروں میں پانی گھس گیا، اناج غلہ سب خراب ہو گیا، سیٹی پلنگ کسی کے خراب ہو گئے، کتنا نقصان بہت سو کا ہوا۔ تو یہ اللہ رب العالمین جب چاہے تو بارش کے ذریعے سے بھی اور بارش کو بند کر کے بھی پریشان کر سکتا ہے۔ تو یہ ہر طرح سے ہم اس کے محتاج ہے، اور خدا اپنی قدرت اور ہماری محتاجگی کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان یرسل علیکم حاصبا، حاصبا کی ایک تفسیر تو میں بتلا رہا تھا کہ ایسا بادل کہ جس میں پتھر ہو، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایسی ہوا کہ جس میں پتھر ہو۔ قوم لوط وغیرہ ان کے اوپر طوفان آیا تھا اور ہوا کے ذریعے سے پھر پتھر برسائے گئے تھے اور اس کے ذریعے سے سب کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے۔ تو آسمان سے پتھر برسائے، آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے، دونوں قسم کے ترجمے مفسرین کرام نے کیے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس ان قریب تم لوگ جان لو گے کہ کیسا رہا ڈرانا۔ ہمارا ڈرانا یعنی اللہ رب العالمین مہلت دیتے ہیں، لیکن جب ڈرانے پر آ جاتے ہیں تو اس علاقے کو تہش نہس کر دیتے ہیں۔ امریکہ جیسا سپر پاور وہ بھی اس کو روک نہیں سکتا کہ امریکہ میں کیا ہوا، زلزلہ آیا، فلانے ملک میں سپر پاور بھی اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور تحقیق کے جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا رہا ہمارا ڈرانا، کیسا رہا ہمارا عذاب۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے کے لوگوں کے قصے بھی ذرا یاد کیا کرو۔ قوم عاد، قوم سمود کیسی قومیں تھی، پہاڑوں کو پتھروں کو تراشتے تھے، اندر مکان بناتے تھے۔ ابھی تو سب ٹیکنالوجی اور مشینری ہے، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے مضبوط لوگ تھے کہ ان پتھروں کو توڑ کے اندر پورا مکان بنا لیتے تھے پہاڑ میں، پتھر کو کوچ کے۔ کتنی مضبوط قوم ہوگی، کتنی طاقتور قوم ہوگی، لیکن ایسی طاقتور قوم پر بھی جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا سب اندھے مغیرے ہوئے تھے، صرف مکانات دکھائی دے رہے تھے۔ آج بھی وہ پہاڑوں میں مکانات وغیرہ، پہاڑوں میں بعض جگہوں میں وہ نشانات کے طور پر رکھے ہوئے مکانات موجود ہیں، لیکن رہنے والے ختم، نام و نشان نہیں رہا۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے قصوں کو ذرا سوچو۔ نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، پھر اللہ رب العالمین نے جب عذاب بھیجا تو عذاب کے اندر سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ بارش آئی، ان کا لڑکا بھی کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن پہاڑ نے بھی کام نہیں دیا، سب تہس نہس ہو گیا اور سب تباہ و برباد ہو گئے۔ نبی نے بھی چاہا کہ اللہ کے نافرمان کو بچاؤ، کہا اے اللہ یہ تو میرا بیٹا، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اہل یعنی آپ کے گھر والوں میں سے سب کو نجات دیں گے، تو یہ تو میرا گھر والوں میں سے میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا نام کاٹ دیا۔ نبی کے بیٹے، سوچنے کا مقام ہے، نبی کا بیٹا جب اللہ رب العالمین کی مخالفت کی، نبی کی مخالفت کی، ان کی اولاد میں سے ہونے کے باوجود ان کے گھر والوں میں سے اس کا نام کاٹ دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو نبی کے امتی، نبی کے امتی بالکل ہے، اور الحمدللہ اس پر خوشی بھی ہے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی امت میں ہم، لیکن وہاں پر بھی امت میں نام بولا جائے گا کہ نہیں؟ نبی کی ایسی امت میں کہ جن کی نبی سفارش فرمائیں گے،